الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 15 رکوع اور سورہ البقرہ کے 31 رکوع مکمل ہوئے۔ آیت نمبر 242 پر، آیت نمبر 242 کے بعد اب 16واں اور 32واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کئی رکوع سے مستقل اور مسلسل معاشرتی احکام، نکاح، طلاق، عدت اور اس طرح کے مسائل کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ تقریباً آیت نمبر رکوع نمبر 22 سے رکوع نمبر 31 تک 9 رکوع کے اندر مستقل مسائل کا ذکر تھا۔ شروعات ہوئی تھی جہاد، اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنا، اور پھر نماز، کچھ نیکیوں کا ذکر تھا، پھر اس کی تفصیلات شروع بھی تھی۔ روزے کا بیان آیا، چاند کا بیان آیا، حج کا بیان آیا، اس کے بعد پھر نکاح، طلاق، عدت وغیرہ کے مسائل آتے رہے، مہر کا بیان آیا، وفات کی عدت کا بیان آیا۔ یہ بیان، یہ سلسلہ مکمل ہونے کے بعد 2 حکم جو شروع آئے تھے، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دوسرے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو جہاد اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ دونوں حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے۔ اس سے بڑی 2 رکاوٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو موت سے کراہیت و نفرت، کہ ہر ایک کو موت سے ڈرتا ہے، اور جہاد میں جان کو ہتھیلی پہ لے کے جانا ہوتا ہے۔ دوسرے دنیا کے مال و متاع سے محبت، تو حب الدنیا کراہیت الموت، یہ 2 رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان جہاد سے جان چھڑاتا ہے اور چھپ کر کے بیٹھنا چاہتا ہے کہ جہاد میں نہ جانا پڑے، اپنی پناہ گاہ تلاش کرتا ہے کہ جہاد سے بچنے کے لیے، اور مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا پڑے، دنیا کی محبت میں غرق ہو کر کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سوچتا ہے کہ مال ہی کم ہو جائے گا، مال کی محبت اس کو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرنے دیتی۔ تو ان دونوں مرض کو دور کرنے کے لیے دنیا کی مال و متاع کی محبت اور موت کی کراہیت اور موت سے نفرت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اور آگے بھی اس مضمون کو ذکر کیا ہے کہ موت سے انسان، موت کا جو وقت مقرر ہے، انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت سے اگر جہاد میں نہ جائے تو بھی موت اس کو پکڑے گی، موت مقدر نہیں ہے، جہاد کے میدان کے اندر بھی وہ زندہ سلامت بچ کے آئے گا، بلکہ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ موت دینے کے بعد بھی اللہ زندہ کر دیا کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر آیت نمبر 242 سے لے کر آیت نمبر 260 تک 4 واقعات ایسے آئے ہیں جس میں مرنے کے بعد زندہ کرنے کا مظاہرہ ہوا ہے۔ یوں تو عمومی طور پر تو یہ معاملہ کہ موت دینے کے بعد اللہ زندہ کر دیں سارے قوموں کو، سارے انسانوں کو، ساری امتوں کو، تو قیامت کے اندر سب دیکھیں گے، لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نمونے پھر بھی چھوڑے ہیں۔ آج کی اس آیت کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور پھر آگے 3 جگہ اور اس طرح کے واقعات کا ذکر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر آئے گا، اور حزقیل علیہ السلام کے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے مناظرہ ہوا، اس میں بھی مرنے کے بعد زندہ کرنے کی مثالوں کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے کئی واقعات اس طرح آئے ہیں۔ آیت نمبر 58،
نمبر 258, 259, 260 میں مرنے کے بعد زندہ کرنے کے نمونے کا ذکر ہے، اور آج کی اس آیت کے اندر بھی ذکر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ موت کا معاملہ سراسر اللہ کے حکم کے پر مبنی ہے۔ انسان اپنے اللہ کے حکم عدولی کر کے اپنے کو موت سے بچانا چاہے تو اس کی یہ تدبیر دھری رہ جائے گی اگر اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر یہی واقعہ ذکر کر کے حکم دیا گیا، تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے جان نہیں چرانی چاہیے، اللہ کے راستے میں لڑو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے کلاموں کو، تمہاری باتوں کو، تمہاری نیتوں کو جان رہا ہے، سن رہا ہے، اس لیے تمہاری نیتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے حکم پر اپنے کو جان کو بازی پہ لگا دو اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ موت مقدر نہیں ہوگی تو تم میدان جہاد میں بھی زندہ سلامت آؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید کی مشہور بات کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو افسوس کر رہے تھے کہ میں نے کوئی غزوہ نہیں چھوڑا جس میں بعض دفعہ میں گھمسان کی جنگ میں اس لیے نہیں گھسا کہ اللہ کے راستے میں یا تو شہادت آئے گی یا فتح ہوگی، لیکن میں آج جو ہے بزدلی والی موت مر رہا ہوں اور مجھے میدان جہاد میں شہادت کی موت نصیب نہیں ہو سکی۔ اس پر وہ افسوس کر رہے تھے۔ تو یہ مثال ہے اس بات کی کہ اگر انسان کو موت نہیں مقدر ہے تو کتنا ہی وہ موت کو اپنے کو موت کے منہ میں دے دے گا۔ موت نہیں مقدر ہے، موت نہیں آئے گی۔ خالد بن ولید نے وہ زہر بھی بسم اللہ پڑھ کر کے پی لیا جس زہر کا کوئی ذائقہ نہیں بتا سکا تھا کہ اس زہر کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کتنا کڑوا ہوتا ہے اور کتنا کیسا ہوتا ہے، وہ ذائقہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ جو اس کو منہ میں رکھتا وہ مر جاتا ہے، اتنا خطرناک زہر۔ وہ پوری شیشی بسم اللہ پڑھ کے پی گئے، ان کو موت نہیں آئی۔ تو یہ مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے موت انسان یہاں پر جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس میں قرآن نے تفصیلات تو نہیں بیان کی، بس یوں حوالہ دیا کہ کیا تمہارے سامنے ان لوگوں کا واقعہ تمہاری نظروں میں نہیں ہے جو موت کے ڈر سے اپنے کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے، موت کے ڈر سے اپنے گھروں کو انہوں نے چھوڑ کر ترک وطن کیا تھا اور ایسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ گئے تھے اور سمجھ بیٹھے تھے کہ اب ہم موت کے منہ سے نکل آئے، ہماری جان بچ گئی۔ اللہ رب العزت نے سبھوں کو وہاں پر جس کو وہ موت کی پناہ گاہ، جس کو وہ اپنی جان کی پناہ گاہ سمجھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے موت کی سے محفوظ ہو کر یہاں آ گئے، اللہ نے کا حکم آیا اور سب کے سب وہیں اجتماعی موت وہاں سب کو آ گئی اور سب کے سب وہاں مر گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اس زمانے کے نبی تھے۔ ایک ہفتے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہڈی ہو چکے ہیں، ان کا گوشت جسم سے جدا ہو چکا ہے اور یہ پرانے مردوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ تو جب اجتماعی موت دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم ان کو پکارو اور یہ تمہاری آواز پر جی اٹھیں گے۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب ان کو پکارا اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد بھی ان کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ کر دے، تو اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ جہاد کے اندر بھی زندہ سلامت رکھے۔ اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ انسان جان بچانے کے لیے جہاں نکلے وہاں بھی اس کو موت دے دے۔ تو اس لیے انسان کو موت کے ڈر سے اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا چاہیے اور تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ تو اب وہ موت کے خوف سے جو لوگ نکلے تھے وہ موت کا خوف کیا تھا اور یہ کون لوگ تھے، کس زمانے کا یہ واقعہ ہے، کس بستی میں یہ پیش آیا، یہ وہ سوالات ہیں کہ قرآن نے ان کے جوابات نہیں دیے، نہ احادیث میں ان کو واضح کیا گیا۔ البتہ یہی واقعہ اس سے ملتا جلتا حضرت حزقیل علیہ السلام کے ذکر میں تورات و انجیل کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ واقعہ قرآن کے انداز بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا تمہیں نے ان لوگوں کا واقعہ تمہاری نظروں سے نہیں گزرایا، تم نے ان لوگوں کے واقعے کو نہیں جانا، نہیں سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی واقعہ تھا جو مشہور تھا۔ تو یہود مدینہ چونکہ اہل علم تھے، تورات و انجیل پڑھا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ واقعہ تھا، اس بنا پر انہوں نے مدینے کے لوگوں میں اس کا چرچا کیا ہوگا۔ تو قرآن کریم نے اس چرچا کیے ہوئے مشہور واقعے سے عبرت نکالتے ہوئے اس سے سبق کے موتی نکالے اور لوگوں کو بتایا کہ اس واقعے میں جو غور کرنے کا پہلو ہے وہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، اور یہ کہ موت کے ڈر سے انسان کو اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سبق کو جو ہے دینا مقصود تھا، چونکہ قرآن کریم کوئی واقعات اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اسی لیے قرآن کریم
عام تاریخ اور عام جو ہے سیرت کی کتابوں سے بالکل برعکس جب قوموں کا تذکرہ اتنا ہی کرتا ہے جتنے سے جس تذکرہ سے جتنا سبق لینا مقصود ہوتا ہے، جو واقعے کا پہلو عبرت آموز ہوتا ہے اس پہلو کو ذکر کر دینے کے بعد بات کو آگے بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ واقعے کو واقعے کے انداز میں لیا جائے تو لوگ واقعے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس سے جو اصل مقصود ہے عبرت انگیزی اور عبرت نکالنا، سبق سیکھنا، اس پر نگاہ نہیں جاتی۔ تو قرآن کریم نے یہاں سے یہی بتایا کہ کچھ لوگ ایک زمانے میں تھے، تو مفسرین نے البتہ کچھ تورات وغیرہ کے حوالے سے اور صحابہ کرام نے جو واقعات اس زمانے کے سنے تھے، جو کتابوں میں ذکر کیے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ کوئی بستی تھی بردوان یا اس طرح کچھ اور نام تھا اس کا، تو اس میں کچھ لوگ تھے، ان کو حکم ہوا تھا کہ ایک قوم تم پر حملہ آور ہو رہی، تم کو اس سے جہاد کرنا ہے، تو ایک ان سے تم کو جہاد کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ لکھی ہے کہ اس بستی میں طاعون پھیل گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم طاعون کے ڈر سے نکلو نہیں، جو لوگ بیمار ہیں ان کی خدمت کرو۔ اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیل جائے، کوئی اس قسم کا مرض پھیل جائے، طاعون سے ملتا جلتا ڈائریا پھیل گیا یا کوئی اور مرض، چیچک کا مرض پھیل گیا، تو جو لوگ وہاں ہیں وہ تو بھاگے نہیں، اور جو دوسری بستی میں وہ وہاں جائیں نہیں، اس لیے کہ اگر وہ وہاں گیا اور اس کو وہ مرض لگ گیا تو وہ یہی کہے گا کہ ہم کو اس بستی میں جانے کی وجہ سے مرض لگا، حالانکہ مرض تو اللہ کی طرف سے مقدر تھا، لگا، لیکن وہ اپنا ایمان کمزور کر بیٹھے گا۔ اس لیے جو لوگ وہاں نہیں ہیں وہاں تو جائیں نہیں، لیکن جو لوگ وہاں ہیں وہ وہاں سے بھاگے نہیں، کیونکہ بھاگنا ان کو بچا نہیں سکے گا، اور بھاگنا جو ہے ان لوگوں کے لیے جو مرض میں مبتلا ہیں ان کی تیمارداری کے لیے مسئلہ کھڑا کر دے گا، تو ان کی تیمارداری کون کرے گا، مرنے والوں کی کفن دفن کون کرے گا، اس لیے وہاں کے لوگ وہاں سے بھاگے نہیں۔ تو دو وجہ لکھی، یا تو یہ وجہ تھی کہ کوئی جہاد ان سے کا حکم ان کو ملا، یا یہ وجہ بنی کہ ان میں تعاون پھیلا۔ تو بہرحال ان دو وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا کہ ہم ان سے جہاد نہیں کر سکیں گے یا اس مرض کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، لہذا اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چھوڑ کر نکلے اور سمجھے کہ ہم محفوظ پناہ گاہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو وہاں سے بھاگ کر نکلے تھے سب کو حکم دیا اور ایک آن میں سب کے سب مر گئے۔ اللہ رب العزت کے لیے ایک آدمی کو موت دینا اور 1000 آدمی کو موت دینا برابر ہے، ایک آدمی کو موت دینا اور 1,00,000 لوگوں کو موت دینا اللہ کی قدرت کے لیے برابر ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ کم سے کم 3000 کی تعداد میں لوگ تھے، اور بعض روایتیں الوف، جو الفن کی جمع جس کے معنی 1000 کے آتے ہیں، اور الوف معنی کئی ہزار، اور یہ جمع کثرت ہے جس کے معنی کم سے کم 10,000 کی تعداد ہونی چاہیے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ تو اس لیے بعض حضرات نے 10,000، بعض نے 30,000، زیادہ سے زیادہ جو روایت ہے 70,000 کی روایت ہے کہ 70,000 کی تعداد میں وہ یہودی لوگ بستی چھوڑ کر گئے تھے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے ایک جگہ جہاں جمع تھے وہاں اللہ کا حکم آیا، سب کے سب مر گئے، اور پھر ایک عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر سے زندگی ملی اور وہ پھر سے اپنے وطن واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تم نے جان چرائی، دیکھو یہ تمہارا انجام ہوا، لہذا اللہ کے راستے میں تم اللہ کا حکم پورا کرو۔ موت مقدر نہیں ہوگی تو جہاد کے اندر بھی موت نہیں آئے گی، اس لیے انسان کو موت کے معاملے میں اور صحت کے معاملے میں، ان طرح کی چیزوں کے معاملے میں توکل اور یقین سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اپنا ایمان کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم جب جہاد کا ہو جائے اس وقت انسان کو توکل و یقین کے امتحان ہوتا ہے، اور انسان کے رضا و تقدیر پر راضی ہونے کا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ بعض مزدل اور کمزور طبیعت اس سے بھاگتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ واقعات انہی کو سنا رہے ہیں تاکہ ان کی کمزوری دور ہو۔ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کا واقعہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا، یا کیا آپ ان لوگوں کا واقعہ آپ کے علم میں نہیں آیا؟ الذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے وطنوں سے نکل گئے تھے اس لیے کہ حذر الموت، انہیں موت کا ڈر لگ گیا تھا، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو جو اپنے وطنوں سے نکلے وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، نکلے کیوں؟ حذر الموت، موت سے بھاگ کر، موت سے جان بچانے کے لیے۔ فقال لهم اللہ موتوا،
اللہ نے انہیں وہی حکم دے دیا، ان سے حکم ہوا اللہ کا موتو، تم سب مر جاؤ، موت سے بچ کرنے کے لیے ہو تمہیں موت آنی ہی آنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ موت دینے پہ آتا ہے تو جو ہے ہزار حفاظت کے باوجود اس کو موت آ جاتی ہے، اس کے باڈی گارڈ اس کو مار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب موت دینے پہ آتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے پہ آتے ہیں تو مکڑی کے جالے سے بھی حفاظت کرا لیتے ہیں۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سبھوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اترے تھے، اللہ نے ان کو ایک نبی کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ گویا اللہ نے موقع دیا کہ تمہیں پھر سے زندہ کیا جاتا ہے، اب توبہ کرو، اب سے شریعت کی خلاف ورزی مت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا، پھر سے حیات بخشی۔ اللہ کا حکم ہوا وقاتلوا فی سبیل اللہ، جس بات کے لیے واقعہ سنایا جا رہا ہے اب اس کو صاف لفظوں میں کھل کر کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا تو پشت مت پھیرو، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقین کر لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم